اسی طرح امام کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے استغفار کرے، اپنی زبان سے استغفار کرے اور دل سے نادم ہو اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم، اس کو توبۃ نصوحہ۔ قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین حضرات کے دو قول بڑے مشہور ہیں۔ ایک قول امام مقاتل رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر توبے سے مراد کفر اور شرک سے توبہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر توبے سے مراد کفر اور شرک سے توبہ کرنا ہے۔ اور دوسرا قول عام مفسرین حضرات کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر توبے سے مراد ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا ہے، اور جس قسم کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوا ہو یا جو کوئی گناہ اس سے ہو چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرے۔ اور اسی طرح استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ استغفار کا اور دوسرا توبے کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق گزشتہ گناہوں سے ہوتا ہے، پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، اور توبے کا تعلق آئندہ گناہ سے ہوتا ہے۔ تو توبہ نام ہے گزشتہ گناہوں کے اوپر ندامت اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم، اس کو توبۃ نصوحہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کو گزشتہ گناہوں پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، لیکن آئندہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا، ان گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، کذابین کی توبہ ہے۔ توبہ تو ایسی ہونی چاہیے جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے، صرف لسانی لفظی توبہ نہ ہو، عملی توبہ۔